اسد کیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ سب سے پہلے تو میں بلاول بھٹو صاحب نے جو سائپر کی بات کی ہے، میں ہمارے پارٹی کا اس کے اوپر بالکل کلیئر موقف ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ جس طرح سائپر میں جو ہمارا موقف تھا کہ ایک 19 گریڈ کا آفیسر ہمارے ایمبیسڈر کو بلا کے جس طرح وہ ڈکٹیشن دیتا ہے، وہ ہماری قومی غیرت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ کیا ہم پاکستانی اس طرح ٹریٹ ہوں گے؟ میں بلاول بھٹو صاحب سے یہ جو اس نے بات کی ہے، اب پہلے میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا شہباز شریف صاحب اور یہاں مسلم لیگ نون کی جتنی لیڈرشپ تھی، یہ سب نہیں کہتے تھے کہ جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی سائپر نہیں ہے؟ یہ پریس کانفرنسیں کرتے تھے، یہ تقریریں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جھوٹ ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ پھر اس سائپر کو بنیاد بنا کے عمران خان کے خلاف جس طرح اس کو سزائیں دی گئی، جس طرح عدالت کا، یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دن میں 11 گھنٹے عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے، 14 عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح گن پوائنٹ سے جج کے اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے، اس لیے کہ الیکشن کے دوران اپنے ورکر کو، عوام کو مایوس کیا جائے کہ عمران خان کی کوئی کیریئر نہیں ہے۔ عوام نے دکھا دیا، تو اس لیے سب سے پہلے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اس پہ وہ حقیقت سمجھتی ہے، سچائی سمجھتی ہے، تو آئے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے، جوڈیشل کمیشن بنائے، اور پھر حقیقت سامنے آ جائے گا۔ جس طریقے سے سب سے پہلے میں مذمت کرتا ہوں جو ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ محمود جگدئی کے گھر پہ چھاپا پڑا، جس طرح تاکہ کوئی بھی اپنی حق کی بات نہ کر سکے، جس طرح کل جو ہے نا ایک میسج دیا گیا اگر اسمبلی میں کوئی تقریر کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ میں ان لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ ڈر اور خوف کا وقت گزر چکا ہے، ہم تمام حالات سے نکل چکے ہیں۔ ہم نہ آپ دیکھیں، ہم قانون اور آئین کو، ہم نے ساری عمر، میں نے عمران خان کے ساتھ 29 سال گزارے۔ میں نے اس وقت جب اس کو جوائن کیا تو اس وقت بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو۔ میں نے جو اس کے ساتھ جوائن کیا تو اس وقت تھی کہ ہماری کنسٹیٹیوشن سپریم ہوگی، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن۔ جب ہم اس نے اس وقت جوائن کیا تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ ہم عوام کو انصاف دلائیں گے، اور انصاف کے لیے ہماری جدوجہد تھی۔ 29 سال عمران خان کے ساتھ گزارے۔ عمران خان نے کبھی اصولوں پہ سودا بازی نہیں کی۔ ان کے لیے آسان تھا کہ وہ بھی ایگریمنٹ کرتا، ملک سے باہر چلا جاتا، لیکن اس نے نہ وہ بھاگا ہے اور اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اس نے تمام آفر کیے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ملک میں رہ کے حالات کا مقابلہ کریں گے۔ میں آپ کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ ہمارا لیڈر جھکے گا نہ ہم جھکے گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے وہ اس کے اوپر آ جائے گا، کسی آفر کو قبول کرے گا یا کوئی کمپرومائز کرے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی۔ ہمارا وہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی علم برداری ہو، آئین بالادست ہو، ملک میں ہم آزاد جوڈیشری چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کی غلط فہمی ہے، یہ جو لوگ آئے ہیں یہ سارے کندن بن گئے، کندن، اس میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے۔ میں اس سیٹ پہ، جناب اسپیکر، میں اس سیٹ پہ رہا 3.5 سال۔ میرے جس طرح توہین اور تضحیک کی گئی، گھروں پہ چھاپے پڑے، گرفتار کیا گیا، آدھی رات کو اٹھایا جاتا تھا، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بناؤ، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ تحریک انصاف چھوڑو، اور دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ پرویز خٹک کو شامل کرو۔ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں نے زندگی سب سے زیادہ عمر عمران خان کے ساتھ گزاری ہے، میں اپنی غیرت اور اپنے کمٹمنٹ کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا۔
لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے عہدوں کی بھی توہین آج میرے ساتھ کل آپ کے ساتھ ہوگا، خدا نہ کرے، کیونکہ اگر عہدوں کی، میں نے اس کو کہا یہ آپ میری توہین نہیں کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی اس عہدوں کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے جو ہم لوگ جو پالیٹیشین ہیں یہ بالکل آپ کسی طرح اتنا میں نہیں سمجھتے، اس لیے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ابھی نہیں، ابھی ہماری شروعات ہو چکی ہے، انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی تحریک بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم ان تمام پارٹیوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو پارٹیاں اس الیکشن کے اوپر کنسرن رکھتی ہے، وہ بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ سندھ کی پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہو، ہم سب کو اکٹھا کریں گے آئین کی بالادستی کے لیے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے آزاد عدلیہ کے لیے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے سویلین سپریمیسی کے لیے انشاءاللہ تعالی، ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ یہ بات بھول جائیں، یہ تو آغاز ہے۔ یہ جہاں بیٹھے ہیں فارم 47 والے، میں بہت معذرت سے کہتا ہوں، ان کو اپنی بیوی اور اپنے بچے بھی میں نہیں سمجھتے، ان کو پتہ ہے، ان کی اپنی ضمیر بھی، ان کو جو کراچی میں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈالا گیا ہے، ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان سے پوچھیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، جو اسلام آباد سے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، جو پنڈی ڈویژن سے ہیں اس کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں۔ اس نے جو وزیراعظم بنایا کیا، اس وزیراعظم کی کوئی سے ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے، اس کی کوئی اخلاقی قوت ہے؟ میں یہاں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی آپ کے اندر کوئی ضمیر جاگ رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا؟ کوئی شرم، کوئی چیز محسوس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کس قسم کی جو ہے نا اس ملک کو اس بحرانوں سے نکالیں گے؟ سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ریگنگ ہوئی ہے اس کے اوپر اسد قیصر قومی اسمبلی کے اجلاس سے اظہار خیال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سائفر معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، پہلے سائفر کو جھوٹ کہا گیا، پھر اسے بنیاد بنا کر سزائیں دی گئیں، بانی پی ٹی آئی کے خلاف گن پوائنٹ پر سزائیں دلوائی جاتی ہیں، بانی پی ٹی آئی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، آزاد عدلیہ کے لیے ہم تحریک چلائیں گے، کراچی میں ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ بیٹے بلاول صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ریگنگ کبھی ہوئی ہے؟ اس طرح کا جو دھاندلی ہوئے کبھی اس کا تصور ملتا ہے؟ اس طرح جو یعنی آپ بتائیں کہ اس طرح کبھی ہمارے ووٹروں کو اٹھایا جاتا ہے، کہ سپورٹر کو اٹھایا جاتا ہے، ہمارے یہ جو دبات چوڑے، یعنی انہوں نے اتنی مہربانی کی کہ میرے اپنے حلقے میں پوسٹر چھاپے گئے، میرے فوٹو چھاپا گیا اور اس کے ساتھ دوسرے نشان لگائے گئے۔ یہ جو نگران حکومت اس کا یہ کام تھا۔ میں ایک اور پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ سینئر لیگل لوگ بیٹھے ہیں، کہ جو پنجاب کی نگران حکومت کتنی ٹائم رہی ہے؟ نظر رکھنا۔ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اسد قیصر یہاں پر اظہار خیال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سائفر معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنائے جائے، پہلے سائفر کو جھوٹ کہا گیا، پھر اسے بنیاد بنا کر سزائیں دی گئیں، بانی پی ٹی آئی کے خلاف گن پوائنٹ پر سزائیں دلوائی جاتی ہیں، بانی پی ٹی آئی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، آزاد عدلیہ کے لیے ہم تحریک چلائیں گے، کراچی میں ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، یہ لوگ فارم 47 سے جیتے ہیں، انہیں ان کے بیوی بچے بھی منتخب نہیں سمجھتے۔ اسد قیصر قومی اسمبلی کے اجلاس سے اظہار خیال کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انتخابی دھاندلی پر تحقیقات کرائی جائیں۔ بلاول بھٹو زرداری بتائیں کیا کبھی اتنی بڑی انتخابی دھاندلی ہوئی ہے؟ اسد قیصر نے یہ سوال کیا ہے۔ تو قومی اسمبلی کا یہ اجلاس جاری ہے، جس میں پہلے اظہار خیال کیا بلاول بھٹو زرداری نے، پھر اب اپوزیشن کی جانب اپوزیشن ارکان اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اسد قیصر اس وقت قومی اسمبلی کے اجلاس سے اظہار خیال کر رہے ہیں، جس میں ان کا یہ کہنا ہے، مطالبہ ان کی جانب سے کیا گیا کہ سائفر معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، پہلے سائفر کو جھوٹ کہا گیا، پھر اسے بنیاد بنا کر سزائیں دی گئیں، بانی پی ٹی آئی کے خلاف گن پوائنٹ پر سزائیں دلوائی جاتی ہیں، بانی پی ٹی آئی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، آزاد عدلیہ کے لیے ہم تحریک چلائیں گے، کراچی میں ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ لوگ فارم 47 سے
سے جیتے، انہیں ان کے بیوی بچے بھی منتخب نہیں سمجھتے۔ اسد قیصر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ انتخابی دھاندلی پر تحقیقات کرائی جائیں، انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس پر باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری سے انہوں نے سوال کیا کہ بلاول بھٹو زرداری بتائیں کہ کیا کبھی اتنی بڑی انتخابی دھاندلی ہوئی ہے؟ اسد قیصر کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا تو جوشیلی تقریر کر رہے ہیں۔ اسد قیصر اس وقت قومی اسمبلی کے اجلاس سے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اپوزیشن ارکان نے آج جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع کیا گیا تو محمود خان اچکزئی کے گھر پر جو چھاپہ مارا گیا ہے اس کی مذمت کی گئی، اس پر پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا عمر ایوب صاحب نے، اور اس پر اسپیکر نے ان کو بات کرنے کی اجازت دی، جس پر محمود خان اچکزئی کو بھی ایڈائز دیا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی کی ذاتیات کے اوپر بات نہیں کروں گا، لیکن میں پانچویں دفعہ قومی اسمبلی کا معزز رکن منتخب ہو رہا ہوں۔ جس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کو ایڈائز دیا گیا اور بلاول بھٹو زرداری نے ایک طویل تقریر کی یہاں پر، اور ان کی جانب سے مختلف نکات اٹھائے گئے، اور اب اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے اسد قیصر کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے اظہار خیال کریں، جس میں اسد قیصر یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ سائفر کا حوالہ دیا تھا بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر میں، اور اسی کے اوپر اسد قیصر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سائفر کا معاملہ اگر آپ اٹھاتے ہیں تو اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ سائفر کو جھوٹ کا پلندہ کہا گیا، پھر اسے ہی بنیاد بنا کر باقاعدہ سزائیں بھی دی گئی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف گن پوائنٹ پر سزائیں دلوائی جاتی ہیں، بانی پی ٹی آئی کوئی کمپرومائز کسی صورت میں نہیں کریں گے، اسد قیصر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ آزاد عدلیہ کے لیے ہم تحریک چلائیں گے، اسد قیصر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کراچی میں ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ وہ اشارہ کر رہے تھے متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان کی جانب، انہوں نے کہا کہ کراچی سے جو ایم این ایز یہاں پر منتخب ہو کر آئے ہیں وہ منتخب نہیں ہیں، بلکہ ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر وہ یہاں پر آئے ہیں۔ کوئی اخلاقی جرت بھی ہوتی ہے، کوئی اخلاقی حیثیت بھی ہوتی ہے۔ یہ لوگ فارم 47 سے جیتے ہیں، انہیں ان کے بیوی بچے بھی منتخب نہیں سمجھتے۔ اسد قیصر خاصا جوشیلا خطاب کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ انتخابی دھاندلی پر تحقیقات کرائی جانی چاہیے، انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے اوپر باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ کراچی سے جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں وہ منتخب ہو کر نہیں آئے، بلکہ ہمارے مینڈیٹ پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر وہ یہاں پر آئے ہیں۔ تو کوئی اخلاقی جرت بھی ہوتی ہے، اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے وزیر اعظم سے بھی سوال کیا کہ آپ بھی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں۔ اسد قیصر کی تقریر کے دوران سرکاری ٹی وی نے پارلیمنٹ کی نشریات بند کر دی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری سے انہوں نے سوال کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کیا کبھی اتنی بڑی انتخابی دھاندلی ہوئی ہے، اتنی بڑی انتخابی دھاندلی آپ نے دیکھی ہے؟ تو اسد قیصر کی جانب سے یہ سوال کیا گیا جب ان کی تقریر چل رہی تھی۔ اسد قیصر کی تقریر کے دوران سرکاری ٹی وی نے پارلیمنٹ کی نشریات بھی بند کر دی ہیں، پارلیمنٹ کی نشریات اب براہ راست نہیں دکھائی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسد قیصر نے اپنی تقریر میں کیا الفاظ استعمال کیے، انہوں نے اپنی تقریر میں کن کو مخاطب کیا، اور اس کا گلہ بھی کیا گیا تھا گزشتہ روز جب عمر ایوب صاحب کی تقریر کو بھی نہیں دکھایا گیا تھا، تو عمر ایوب صاحب نے بھی آج گلہ کیا تھا کہ شہباز شریف کی تقریر تو دکھائی گئی لیکن میری تقریر نہیں دکھائی گئی۔